بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، سب سے پہلے ماہ مقدس رمضان الکریم، رمضان المبارک، رمضان شریف کی آمد پر تمام عالم اسلام امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اس ماہ مقدس میں ہمیں اعمال صالحہ بجا لانے کی، شریعت مقدسہ پر عمل کرنے کی، قرآن مجید فرقان حمید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کی، اس کی تعلیمات کو اپنانے کی اور سیرت معصومین علیہ السلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام مرحومین کی بخشش فرمائے۔ اس ماہ مبارک میں اپنے مرحومین کو لازمی یاد رکھیے جہاں ہمارے لیے زندہ لوگوں کے لیے ایک نیکی کا 10 گنا اجر ہے، بلکہ کئی روایات میں 100 گنا ہے، وہیں مرحومین کو بھیجے جانے والے جو ہدیہ ہیں صدقات کی صورت میں، تلاوت کلام شریف کی صورت میں یا کسی بھی عنوان کی صورت میں، ان کو بھی وہ اتنا ہی ڈبل ہو کے 10 گنا یا 100 گنا ملتا ہے، تو ان کو لازمی یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس میں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور تمام جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائے، بے نکاح جو بیچارے بچے بچیاں ہیں اسباب نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اسباب پیدا فرمائے اور تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آج سے ہم انشاءاللہ العزیز اپنے خاص جو دروس ہیں رمضان المبارک کے سلسلے میں ان کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ سحری سے کچھ دیر قبل انشاءاللہ یہ جو درس ہے یہ اپلوڈ ہوا کرے گا اور اسی طرح افطار سے پہلے یا افطار کے بعد جو ہمارے دوسرے روٹین کے دروس ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تبلیغات کے ضمن میں اور خدمت مکتب کے ضمن میں توفیقات میں ہماری میں اضافہ فرمائے، ہمیں ہمت دے، صحت دے اور ہماری مدد کرے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس مکتب کی اور قرآن و اہل بیت کی نوکری ہم سے لیتا رہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے رمضان المبارک کے پہلے روزے کی دعا سے، اس کے بعد جناب رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ جو فضائل رمضان کے عنوان سے ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور پھر آخر میں انشاءاللہ مقصد روزہ کیسے پائیں یا حقیقی روزہ کیا ہے، حقیقی روزے کی جو معرفت ہے وہ کیا ہے، مطلب کس طرح سے ایک روزہ حقیقی روزہ بنتا ہے اور کس طرح سے، جس طرح جناب امیر کا فرمان ہے کہ کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کے ہاتھ بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آتا، تو ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور روزے کے ثواب یا اس کی جو اصلیت ہے، جو اس کی روح ہے، روح رمضان جو ہے، روح روزہ جو ہے، اس سے خدا نخواستہ ہم دور ہو جائیں۔ تو آخری حصہ میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اس عنوان پہ کہ مقصد روزہ کیسے پائیں، حقیقی روزہ کیسے رکھیں۔ تو امید ہے انشاءاللہ یہ جو ہمارا سلسلہ آج سے شروع ہو رہا ہے یہ آپ کو کافی جو ہے معاونت کرے گا روح رمضان کو سمجھنے کی، قرآن مجید فرقان حمید کے معارف سمجھنے کی، تعلیمات اہل بیت کے سلسلے میں انشاءاللہ۔ بات وہی ہے، اس کو ایک دن ایک لوگ دیکھیں، ایک بندہ دیکھے، 2 لوگ دیکھیں، 10 لوگ، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جو بھی دیکھے وہ اس سے استفادہ کرے۔ تو چلتے ہیں جی، سب سے پہلے جو ہے ماہ رمضان الکریم کے پہلے دن کی یعنی پہلے روزے کی دعا سے آغاز کرتے ہیں باقاعدہ درس کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم وہ خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی، یہ پہلے ماہ مبارک رمضان کے پہلے دن کی دعا کے عنوان سے دعا ہے، اس کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیام فیہ قیام القائمین ونبہینی فیہ عن نومات الغافلین وحب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین وعفو عنی یعفیا عن المجرمین۔ پروردگارہ، آج اور اس بابرکت مہینہ میں میرے روزے کو حقیقی اور واقعی روزہ داروں کے روزے جیسا قرار دے۔ خدایا، آج اور اس بابرکت مہینہ میں میری نماز اور عبادتوں کو حقیقی نماز اور عبادت گزاروں کی نماز اور عبادت کی طرح قرار دے۔ پروردگارہ، آج اور اس ماہ مبارک میں مجھے اپنی یاد سے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے۔
اور اے عالمین کے رب آج اور اس بابرکت مہینہ میں میرے گناہوں کو بخش دیں، اور اے گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے مجھے اس آج کے دن میں اور اس ماہ مبارک میں مجھے معاف فرما دیں۔ یہ تھی جی رمضان المبارک کے پہلے دن کی دعا۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم اپنے یہ جو رمضان کے دروس ہیں اس میں ہر دن کی جو رمضان کی دعا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی اب چلتے ہیں جی خطبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء سرکار، جو انہوں نے فضائل ماہ مبارک رمضان شریف کے حوالے سے دیا، جس میں برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ اسے قرار دیا گیا، اور اس کی عظمت اور اس کی اہمیت ہم تک جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے پہنچائی۔ جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہاری طرف اللہ کا مہینہ برکت، رحمت اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے جو خدا کے نزدیک سب مہینوں سے بہتر ہے۔ اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے جس کے دن باقی دنوں، جس کی راتیں باقی راتوں سے، اور جس کی گھڑیاں لمحے باقی گھڑیوں سے اور لمحوں سے افضل ہیں۔ اے لوگو یہ وہ مہینہ ہے جس میں خداوند عالم نے تمہیں اپنی ضیافت اور مہمانی کی دعوت دی ہے، اور جس میں تمہیں خدا نے صاحبان عزت و عظمت میں سے قرار دیا ہے۔ تمہارا اس مہینے میں سانس لینا تسبیح کا درجہ رکھتا ہے، اور اس میں سونا عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ تمہارے اعمال اس میں قبول کیے جاتے ہیں اور دعائیں پوری کی جاتی ہیں۔ پس تم صاف اور سچی نیت اور پاک و پاکیزہ دل کے ساتھ خداوند عالم سے سوال کرو، اللہ رب العزت تمہیں اس بابرکت مہینہ میں روزہ رکھنے اور تلاوت قرآن مجید کی توفیق عنایت فرمائے، کیونکہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے گا وہ بدبخت ہوگا اور اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، اس خطبے کے جو آخری جو اللہ کی مہمانی والا باب ہے، اس کے آخری الفاظ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، کیونکہ جو شخص اس بڑے مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہے گا وہ بدبخت ہوگا اور اس کی عاقبت خراب ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کی بھوک اور پیاس سے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو، اپنے مساکین اور فقراء کو صدقہ دو، ان کی امداد کرو، اور اپنے بوڑھوں کی تعظیم کرو۔ جی دیکھیں کس طرح سے مطلب رمضان کے فضائل میں بھی ہمارے لیے اس خطبے میں تربیت ہی تربیت ہے۔ اگر ہم نہ لینا چاہیں وہ الگ بات ہے، اپنے چھوٹوں پر رحم کرو، ان سے محبت اور شفقت سے پیش آؤ، اور صلہ رحمی کرو، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار رکھو۔ پھر فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، یعنی حرام کھانے، غیبت اور جھوٹ جیسے گناہوں سے اپنا پرہیز کرو۔ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے جن کا دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں کم از کم اس مہینے میں بند کر دو، جی، اور جن چیزوں کا تمہارے لیے سننا حلال نہیں ان سے اپنے کانوں کو بچاؤ۔ یتیموں پر رحم کرو تاکہ لوگ تمہارے بعد تمہارے یتیموں پر رحم کریں، اور بارگاہ خدا میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، اور نماز کے وقت اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرو، کیونکہ نماز کا وقت دعا کے لیے بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے بندے کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ جب وہ اس سے مناجات کرتے ہیں تو اپنے بندوں کو جواب دیتا ہے، اور جو اس کو پکارتے ہیں ان کو لبیک کے ساتھ جواب عنایت فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے جب وہ اس سے سوال کرتے ہیں، اور جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اے لوگو یقیناً تمہاری گردنیں تمہارے اعمال کے بدلے گروی پڑی ہوئی ہیں، اللہ سے بخشش طلب کر کے آزاد کرانے کی کوشش کرو، اور تمہاری پشت گناہ کی وجہ سے بھاری ہو چکی ہے، اسے زیادہ سجدے بجا لا کر ہلکا کرنے کی کوشش کرو، اور جان لو کہ خداوند عالم نے اپنی عزت اور عظمت کی قسم کھا رکھی ہے کہ اس مہینے میں سجدہ کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کو عذاب نہ دے گا، سبحان اللہ، اور قیامت میں انہیں جہنم کی آگ سے نہ ڈرائے گا۔ اس کے بعد اس ماہ مبارک میں افطار کا ثواب، واجب اور مستحب نمازوں کا ثواب، یہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کل والے درس میں پیش کریں گے، اسی خطبے کا حصہ ہے، لیکن ابھی یہ پہلا حصہ آپ کو روزے کی عظمت، اہمیت اور اس میں کس طرح سے اس کو گزارنا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کی روشنی میں بتایا۔ اب آخری حصے میں ہم گفتگو کریں گے کہ حقیقی روزہ کیا ہے اور مقصد روزہ ہم کیسے پائیں، یعنی بھوک پیاس بھی کاٹیں اور مقصد حاصل نہ کریں تو پھر اس ایسی بھوک پیاس کا فائدہ، رمضان شریف کو پائیں بھی، اس اصلاح کے مہینے کو، اس قرآن کی بہار کے مہینے کو پائیں بھی اور محروم رہ جائیں تو پھر فائدہ۔ تو اسی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ ہمیں متوجہ کرتے ہیں سرکار، تو آئیے امام کی بات سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پہلی رمضان سے ہی ہم اپنی میرے سمیت جہاں جہاں یہ پیغام بات پہنچے ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کے لیے جناب فوراً متوجہ ہوں گے۔
تو خاص کر روزہ دار جو ہمارے بہن بھائی ہیں، جو بزرگان ہیں، جو مریض ہیں، جو کسی بھی وجہ سے شوگر، دل کے امراض یا باقی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ بھی ثواب سے محروم نہیں ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ رب العزت جانتا ہے کہ باعث مجبوری۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے اعمال اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوں، ذکر اذکار کی طرف متوجہ ہوں، روزہ داروں کی خدمت، افطار کرانے کی اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوں، تو انشاءاللہ محروم کوئی نہیں رہتا اس میں۔ اچھا جی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھ لو تو تمہارے کان اور آنکھیں حرام سے روزہ رکھ لیں، ان کو بھی روزہ رکھو، تمہارے تمام اعضاء و جوارح جو ہیں برائیوں سے روزہ رکھ لیں، بےہودہ اور فحش باتوں اور نوکر چاکر کو، اپنے ملازمین کو تکلیف دینے سے پرہیز کرو، تم پر روزے کا وقار نمایاں ہوگا انشاءاللہ۔ ذکر خدا کے علاوہ ہمیشہ تحد امکان خاموشی اور سکوت کو اپناؤ، اپنے روزے اور بغیر روزے کے دن کو یکساں نہ سمجھو، جی، مباشرت، بوس و کنار اور بلند آواز سے ہنسنے سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کی بھی ایک روایت سنتے جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اب امام فرما رہے ہیں، ایک روزہ دار عورت کو اپنی لونڈی کو گالیاں دیتے ہوئے سنا تو آپ نے کھانا منگوایا اور اس سے کہا کہ کھا۔ وہ عورت جو اپنی ملازمہ کو، لونڈی کو گالیاں دے رہی تھی، آپ نے کھانا منگوایا اور اس کے سامنے رکھا کہ کھا۔ اس نے کہا اسے مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کیسے کھاؤں، میں روزہ دار ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے فرمایا کہ تم کیسی روزہ دار ہو کہ اپنی لونڈی کو گالیاں دیتی ہو اور کہتی ہو کہ میں روزہ دار ہوں۔ پھر فرمایا کہ روزہ صرف کھانا پینے چھوڑ دینے کا نام تو نہیں، کیونکہ یہ تو تمام قولی اور فعلی برائیوں سے حجاب ہوتا ہے، اور یہ امور سر انجام دینے سے یہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کس قدر کم ہے روزہ دار اور کس قدر زیادہ ہیں بھوکے انسان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اصل روزہ دار کس قدر کم ہے اور کس قدر زیادہ ہیں یہ بھوکے انسان جنہوں نے بھوک کاٹی۔ وہی مولا علی والی جو ابتدا میں بات بتائی، کتنے ہی ایسے ہیں جن کے ہاتھ بھوک اور پیاس کے علاوہ آتے کا نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہ اب وجوہات آپ دیکھ لیں، تو یہ مقصد روزہ ہے۔ پہلے امام صادق علیہ السلام کی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ امام باقر علیہ السلام بتا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ مقصد روزہ پانے کا جو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ دماغ، آنکھیں، کان، اعضاء و جوارح، ہماری زبان، ہر چیز کا روزہ ہو۔ اللہ سے شفقت کی امید، اللہ سے رحمت کی امید، اللہ سے رحم کرنے کی امید، اور خود اللہ کی مخلوق پہ ہم جناب روزے کا وزن جتاتے پھریں، اور جی میرا روزہ ہے، جی میرا بی پی ہائی ہے، جی مجھ سے بات نہ کریں، جی باہر لڑتے پھرتے، ملازمین کو گالیاں، کولیگز کے ساتھ بد اخلاقی، تو بھئی یہ روزہ نہیں ہے، تو نے بھوک کاٹی ہے، یہ روزہ ہے ہی نہیں۔ روزہ رکھ کے تم اللہ سے 100 گنا اجر کی امید رکھتے ہو، رحمت کی، دعائیں قبول کرنے کی امید رکھتے ہو، ہونے کی امید رکھتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، تو مخلوق خدا کے لیے یہ سارے اصول پھر کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کو روب دکھاتے پھرتے ہو، جی میرا روزہ ہے، مجھ سے بات کوئی نہ کرے۔ یہ چیزوں کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح امیر المومنین علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جسمانی روزہ یہ ہوتا ہے کہ عذاب کے خوف اور اجر و ثواب کی خواہش میں اپنے ارادہ اختیار کے ساتھ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا جائے۔ دل کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ حواس خمسہ کو باقی گناہوں سے روکا جائے اور دل کو برائیوں کے تمام اسباب سے خالی رکھا جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ مختصر درس آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ اب میں پڑھ کے اس کو بھول جاؤں اور آپ سن کے بھول جائیں تو پھر فائدہ کوئی نہ ہوگا میرے پڑھنے کا اور آپ کا اپنا قیمتی ٹائم دینے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں اپنے اصلاح نفس کی طرف متوجہ کرے، مجھے صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھے، بلکہ یہ میرے بھی کان سن رہے ہیں، مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اور آپ بہن بھائی جو سن رہے ہیں ان سب کو عمل کی توفیق دے، تاکہ جب یہ ماہ مقدس ختم ہو جی تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم رمضان شریف کی سعادت سے گزر کے آئے ہیں، ہم نے پورا ماہ رمضان میں گزارا ہے، کچھ فرق تو نظر آئے نا جی۔ وما علینا الا البلاغ۔